اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی زندگی کو بڑا عجیب غریب بنایا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ کر نہیں سکتا، نہ چل سکتا ہے، نہ کھانا سکتا ہے، خود نہ پی سکتا ہے، پیشاب پخانے کی بھی مشکلات، بول نہیں سکتا، دیکھ سکتا ہے، رو سکتا ہے، ہنس سکتا ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو بڑا ہوتا ہے تو اس کے بڑا ہونے سے زیادہ اس کی امیدیں بڑی ہو جاتی ہیں، اس کے پروگرام بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے لمبے لمبے پروگرام بناتا ہے انسان۔ اس کی اتنی عمر نہیں ہوتی جتنے وہ پروگرام بنا لیتا ہے، اور اس کے پروگرام بنتے ہی جاتے ہیں، پورے بھی ہوتے ہیں اور بنتے جاتے ہیں۔ تو وہ خود چلا جاتا ہے اور پروگرام بنے بنائے جو یا بنے یا رہ گئے وہ سارے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جسے ایمان کے ساتھ ابتدا ہوئی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ مسلمان کی حالت میں وہ رہے۔ وہ نہیں ہو رہا یار، اس کا عامر تو نہیں ہو رہا۔ مسلمان کی حالت میں زندگی گزارے اور مسلمان ہی کی حالت میں اسے موت نصیب ہو جائے، یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کے ساتھ، یعنی تمہاری ابتدا بھی اچھی ہو اور تمہاری انتہا بھی اچھی ہو۔ تمہیں آئے ہو تو تمہارے کان میں اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، جب جاؤ تو تمہاری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو اور تمہارا دل یاد الہی میں محو ہو، یہ کامیابی ہے۔ پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسی جوانی ویسا بڑھاپا، اور جیسا بڑھاپا ویسی موت، اور جیسی موت ویسا حشر۔ تو یہ ترتیب کچھ اسی انداز میں، اسی ترتیب میں ہے انسان کی کہ کوئی آدمی جس راستے پہ چلتا ہے تو بلا آخر اسی راستے کی طرف اینڈ پہ پہنچتا ہے۔ جو اللہ کی طرف چلتا ہے انشاءاللہ اسے اللہ ضرور ملتے ہیں۔ اللہم اجعل خیر عمری آخر وخیر عمل خواتیم وخیر الایام یوم القاک فیہ۔ اسے اللہ سے ملاقاتیں نصیب ہوتی ہیں، رسول اللہ کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور جو اس راستے پہ نہیں چلا، شیطان کی اور نفس کی پیروی میں چلتا رہا، بے شک وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھے، لوگ اسے بزرگ سمجھے، لیکن وہ پیروی نہیں کرتا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں کرتا رہا، اطیع اللہ و اطیع الرسول سے ہٹ گیا تھا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اسے نصیب نہیں تھا، تو آخر میں وہ اسی جگہ جائے گا جہاں ابلیس بیٹھا ہے، اور جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے جہنم کا، کہ ابلیس جب کہے گا ان کو، جو باتیں کرے گا تو ان کا انجام تو وہی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ دو چیزوں کے ساتھ ہمیں رکھ، عافیت اور ایمان کے ساتھ۔ عافیت میں صحت بھی آ جاتی ہے، سہولت بھی آ جاتی ہے، حفاظت بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، عافیت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز آپ نے کہ ایمان کے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ایمان کے بعد نہ اس میں تزلزل نہ آئے، ایمان پہ قائم رہے اور آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہو، یہی کامیابی، یہی کامرانی، یہی عزت اور یہی سب کچھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ آج اس موضوع پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے ایک بڑے پیارے ساتھی اور بہت پرانے ساتھی خیر اللہ صاحب تقریباً کوئی 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، انہیں کورونا اور بڑا شدید آخری درجے کا کورونا ہے، تو انہیں آکسیجن لگی ہوئی ہے 10-8 دن سے، رابطہ روز ان کے بچوں سے ہو جاتا ہے، تو بہت ہی مشکلات میں ہیں بیچارے۔
تو آج میں مسجد سے واپس آ رہا تھا، موٹر سائیکل پہ تھا بچے کے ساتھ، تو ٹیلی فون آیا ان کے بچے کا، تو میں خود کرتا ہوں روز۔ اس نے کہا کہ جی ابا جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور بار بار کہتے ہیں میں نے ذکر کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو جوانی میں ہو، بڑھاپے میں اللہ نصیب فرماتا ہے۔ الحمدللہ مجھے ان کی جوانی بھی دیکھنی نصیب ہوئی۔ یہ ہمارے حاجی توفیل صاحب ہوتے تھے جو امیر تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، حضرت کے خلفاء میں تھے، ان کے داماد ہیں، ان کی شادی بھی اسی بنیاد پہ ہوئی۔ یہ جوانی ہی سے روزانہ اسلام آباد سے سائیکل پہ ذکر کرنے آتے تھے، دو دفعہ، صبح بھی شام بھی، اور میں کئی دفعہ کہتا تھا آپ ایک دفعہ آ جا کریں، دو دفعہ نہ آیا کریں، بہت دور کا سفر ہے۔ کہتے ہیں نہیں، دفتر اپنے ٹیچر تھے، وہاں 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں 2 دفعہ آ جاؤں تو میں تھک جاؤں۔ صبح فجر کی نماز وہاں پڑھتے ارلی، اور میرے پاس فجر کے بعد آتے، اور شام کا میں اکثر مال چوک میں کراتا تھا تو وہاں آتے، اور سائیکل ان بیچاروں کی اکثر شیطان چوری کروا دیتا، پھر سائیکل بیچارے خرید لیتے۔ لیکن اتنے سالوں میں جب تک میری وہ ترتیب رہی، ان کی ترتیب میں فرق نہ آیا۔ پھر اس کے بعد میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی، صبح فجر کا صرف نیٹ پہ ہی آ گیا، اس پہ رہ گیا، اور شام کا ہی آتے رہے، اور سائیکل پہ ہی آتے تھے، اور اگر سائیکل کا پرابلم ہو تو پھر ٹیکسی پہ آتے تھے، ناغہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کی ساری محنتیں قبول کرے، اور اللہ ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعمال کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ساری اس کی ترتیب ہے، تو اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے من جانب اللہ، اس سے وہ اعمال نہیں ہو پا سکتے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جب تک اس کی صحت تھی یہ جو اعمال کرتا رہا، اب اس کی صحت میں نے لے لیا، بیمار کر دیا ہے، اب یہ نہیں کر سکتا، تو تم اس کے نامہ اعمال ایسے ہی لکھتے رہو جیسے یہ جوانی میں اور جیسے صحت میں کیا کرتا تھا۔ تو نامہ اعمال پھر ایسے ہی لکھے جاتے ہیں کہ جیسے صحت کے اور جوانی کے زمانے میں آدمی کرتا ہے اسی ترتیب سے لکھے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ پھر ایک اور دوسری روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں پہ، دائیں والا نیکی لکھتا ہے، بائیں والا برائی لکھتا ہے۔ تو جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے بائیں والے کو جو برائی لکھنے والا ہے، میرا بندہ بیمار ہو گیا، اب اس کی برائی نہیں لکھنا، اس کے گناہ نہیں لکھنا، وہ بندے کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو کے تکلیف میں آ جاتا ہے تو اسے جب تکلیف گزرتی ہے، ہائے نکلتی ہے، آہ نکلتی ہے، پریشان ہوتا ہے، درد اٹھتا ہے، ٹریس اٹھتی ہے، نیند بھی بولتا ہے، اللہ پاک ہر اس درد پہ اس کو نیکی دیکھتے لکھی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے انعاموں میں سے انعام ہے۔ پھر در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، تو جوانی میں جنہیں اللہ نے یہ شہادت دی اور جوانی کے بعد بڑھاپے تک اس پہ قائم و دائم رہے، بڑے وہ خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو گزارش آپ حضرات سے اسی لیے میں نے اتنا لمبی بات کی ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ پاک۔ تو پھر مجھے بچے کا ٹیلی فون تھا تو میں موٹر سائیکل پہ تھا، اس نے کہا کہ جی وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ، میں نے کہا موٹر سائیکل پہ ہوں تو میں گھر پہنچتا ہوں تو میں مجھ سے بات کر لوں۔ گھر آ کے پھر میں نے کال 2-3 دفعہ کی، پھر اس بچے کی آئی تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے جی کہ طبیعت زیادہ خراب ہے تو وہ اوندھا کر کے لیٹے ہوئے ہیں، سانس نہیں آ رہا۔ میں نے کہا چلو ان سے کو میری بات کرا دیں۔ تو میں پھر الحمدللہ گناہ گار سا انسان ہوں، کمزور سا، میرے لیے شہادت تھی، تو الحمدللہ ان سے بات ہوئی، انہیں میں نے تسلیاں دی، انہیں میں نے وہ خوشخبریاں سنائی جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اب آپ اس طرح کریں کہ جتنا کوشش ہو سکے اپنے آپ کو دربار نبی میں رکھا کریں، روزہ اطہر دربار نبی کے مراقبہ کیا کریں، اور آپ ففروا اللہ میں بھی بالا منازل کا
لطائف نہیں ہوتے کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، الحمدللہ سب لوگوں کی دعائیں آپ کے شامل حال ہیں۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں رہا کریں، اور نہیں کچھ ہو پاتا بس خیال کر لیں، آپ چھوڑ دیں اس بات کو، انشاءاللہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا۔ تو یہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی جوانیاں بھی پاکیزہ اور جن کی بڑھاپے بھی قابل رشک ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے، ایسے لوگوں میں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سفید ریچھ سفید داڑھی والا بوڑھا ہو گیا، نیک ہے، نمازی ہے، اللہ پاک اس بندے کو جب وہ میدان محشر میں اپنے گھر کے 10 بندوں کی وہ سفارش کر سکے گا۔ تو یہ بڑی سعادت ہے ان اولاد کے لیے بھی جن کے ماں باپ ایسے ہیں۔ اللہ اولاد کو بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بعض الحمدللہ بزرگوں نے اپنے حالاتوں میں لوگوں کو دنیا سے جاتے بھی دیکھا، تو جب نیک صالح آدمی ہوتا ہے تو ملک موت بڑے ادب سے 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، کوئی خوفناک صورتحال نہیں ہوتی، تو آتے ہیں بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اخلاق و محبت کے ساتھ سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو قرآن ہاتھ ملا کے اسے کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، اسے سکھاتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی روح کو جب قبض کرنے لگتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں اسے تکلیف نہ گزرے، اسے تکلیف نہ ہو۔ فرشتے پھر روح نکال کے فرشتوں کو کہتے ہیں آپ اسے لے جاؤ۔ فرشتے پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں، فرشتے اس روح کو لے کے 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کے سربراہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی لے کے آنے والے، وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ پھر یہ فرشتوں کی جماعت اور حضرت جبرائیل امین ان کے ساتھ روح کو 7ویں آسمان تک لے کے جاتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے تھے۔ آج غلام بھی اپنے آقا کی طرح جا رہا ہے۔ پھر جیسے رک کے تھے جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں بھی جبرائیل امین رک جاتے ہیں، اور یہ رسول اللہ کا غلام رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ساری صحافتیں اس بات پہ ہیں کہ آدمی کی زندگی سنت مطہرہ کے مطابق ہو، آدمی ایسا ہو کہ اسے دیکھ کے سنتے ہی یاد آ جائیں، آدمی ایسا ہو کہ اس سے دیکھ کے سنتے زندہ ہو جائیں، جیسے پھول سے خوشبو آتی ہے آدمی سے سنتوں کی برکات نازل ہو۔ یہ رسول اللہ کے غلاموں کی اس کے ساتھ ایسی کیفیت سے نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادتیں گناہ گاروں کو بھی نصیب فرما دے۔ یہ اللہ اللہ، یہ کوشش، یہ ذکر، تلاوت، یہ نمازیں، یہ حج، یہ عمرہ، یہ کوشش، یہ تبلیغ، یہ ترتیب، یہ تلاوت، یہ ساری چیزیں اسی چیز کو پانے کے لیے ہیں کہ آدمی ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ زندہ رہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے اور اللہ کی کامیابی، اللہ کی طرف سے کامیابی کو پا لے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنا وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کے بندوں میں شامل ہو گیا، اور جب اللہ کے بندوں میں شامل ہو گیا تو اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ کی جنت میں جائے گا، اللہ پاک کی رحمتوں میں آئے گا، اللہ کی رضا کو پائے گا، اللہ کی رضا کو پائے گا۔ کتنے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جب وہ جانے لگتے ہیں تو جانے سے پہلے انہیں جنت کا منظر دکھا دیا جاتا ہے، اور کتنے اس سے آگے درجے کے ہوتے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ کی زیارت، آپ روزہ عطر میں ہوتے ہیں، درمیان کے فاصلے ہٹا دیے جاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتے روح نکل جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تجلی باڑی ان پہ پڑتی ہے اور اس تجلی کے ساتھ ان کی روح نکل کے چلی جاتی ہے۔ یہ تعلق پہ ہے کہ تعلق کیسا بنایا تھا اللہ سے، یہ قربانیوں پہ ہے، یہ مجاہدوں پہ ہے، یہ عاجزی انکساری اور تواضع پہ ہے، یہ محنت پہ ہے، یہ مسلسل کوششوں پہ ہے، یہ دین کی ترتیب کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے،
اور اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے. فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. اللہ ہم سب سے فتنوں سے بچائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چلیں جی.